اب ہم پڑھیں گے وہ صورت کہ اگر انسان کا بدن یا لباس اگر نجس بھی ہے لیکن نماز کے دوران وہ اس کے لیے نماز کے صحیح ہونے میں مانع نہیں ہوتا۔ آج ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں مسائل۔ ہیڈنگ ہے جن صورتوں میں نمازی کا بدن اور لباس پاک ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں اگر نمازی کا بدن یا اس کا لباس نجس بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 صورتوں میں جن کی تفصیل نیچے بیان کی جا رہی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کا بدن یا لباس نجس ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ پہلی صورت، اس کے بدن کے زخم، جراحت یا پھوڑے کی وجہ سے اس کے بدن یا لباس پر خون لگ جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص گرا ہے یا بچی ہے جو گری ہے جس کے اوپر نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ بچی کی جس کے اوپر نماز واجب ہے وہ گری ہے اور اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی ہے، وہ جب سجدے میں جاتی ہے اس کو خون نکل آتا ہے، تو وہ جو اس کا زخم یا جراحت یا پھوڑے کا زخم جو ہے زخم کا ہے یا اس کا پھوڑا نکلا ہوا ہے اس کا خون ہے یا اس کے اوپر کوئی زخم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا خون اس کے اندر سے بہتا ہے اور وہ اس کا لباس یا بدن پر لگ جائے تو وہ اس کے لباس یا بدن کا کیا ہے، اس کے لیے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، اس خون کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بدن یا لباس پر درہم کی مقدار سے کم خون لگے۔ اب درہم کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ ہر کوئی اپنا انگوٹھا اٹھا کر دیکھے تو انگوٹھا کا پہلا جو پورشن ہے کہ جہاں لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگا کر وہ حصہ اوپر والا حصہ علیحدہ کر دیا گیا ہے کہ جس کے پیچھے ناخن لگا ہوتا ہے، اس سرے سے لے کر نیچے اس لائن تک اس حصے کو کہتے ہیں 1 درہم، ٹھیک ہے۔ اور آگے بتائیں گے ویسے درہم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بدن یا لباس پر درہم کی مقدار سے کم خون لگ جائے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ درہم کی مقدار انگوٹھے کی اوپر والی گرہ کے برابر سمجھی جائے۔ نمبر تیسرا، وہ نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو۔ علاوہ ازیں ان سب کے علاوہ ایک اور صورت میں اگر نماز پڑھنے والے کا لباس نجس بھی ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ اس کا چھوٹا لباس مثلا موزہ اور ٹوپی نجس ہوں، جو سر پہ اس نے ٹوپی مرد نے پہنی ہوئی وہ نجس ہے، یا خاتون نے پاؤں میں جو جراب پہنی ہوئی تھی وہ نجس ہے۔ اگر وہ چھوٹے کپڑے جو ہیں اگر وہ چھوٹے کپڑے نجس ہو جائیں تو وہ چھوٹے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی صحیح ہے۔ یہ 3 مین ہیں، لیکن ایک اور صورت جو اضافی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے وہ نجس ہے، اس کے ساتھ بھی نماز صحیح ہے۔ ان چاروں صورتوں کی تفصیلی احکام آئندہ مسائل میں بیان کیے جائیں گے، یعنی اب آگے مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے گا کہ کس طرح اگر زخم یا جراحت یا پھوڑے کا زخم نکل آیا ہے یا اس کا خون اس کے بدن پر یا لباس پر درہم کا خون لگ گیا ہے یا اس کا چھوٹا لباس نجس ہے تو کس طرح اس کی نماز، اس کا وظیفہ اس کے لیے ٹھیک ہوگا، یا کتنے مسائل، اور یعنی وہ مثالوں کے ساتھ ہم کو سمجھائیں گے کہ کس طرح اگر یہی صورت پیش آ جائے تب بھی آپ کی نماز ٹھیک ہے، اگر یہ صورت پیش آ گئی تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اگر یہ صورت آ گئی تو اس سے بھی آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ ہم آئندہ مسائل میں پڑھ رہے ہیں ابھی۔